اگلی بات نوٹ کیجئے گا، اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، اس رب کا تعارف کرایا جا رہا ہے کہ جس رب کے نام کے ساتھ پڑھنا ہے وہ رب کے جس نے پیدا کیا۔ پیدا کرنا سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت، کیونکہ ساری نعمتیں اس کے بعد شروع ہوں گی نا۔ جب ایک انسان پیدا ہی نہیں ہوا تو اس کو کیا فائدہ جو ہے نعمتوں کا؟ جو پیدا ہوگا تبھی اس کو آگے فائدہ ہوگا دیگر نعمتوں کا۔ اس لیے پیدا کرنا یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے کہ اس کو دنیا میں لے کے آیا، اس کو جو ہے یہ موقع دیا زندگی گزارنے کا اور اپنے آپ کو سنوارنے کا۔ خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم، اقرا پڑھو۔ اب دیکھیے گا اقرا کا لفظ 2 بار آیا، کیا کہنے کے لیے؟ حالانکہ چھوٹی چھوٹی یوں سمجھ لیجئے 5 فکریں ہیں، تو اقرا کا لفظ 2 بار کیوں بولا؟ اس لیے کہ بار بار پڑھنا ہے، ایک بار پڑھنا کافی نہیں ہے، بار بار پڑھنا ہے، فار لائف پڑھنا ہے، ہر وقت پڑھتے رہنا ہے۔ یہ نہیں کہ میری ڈگری مکمل ہوگی اب میرا مطالعہ میری سٹڈی ختم ہوگی، نہیں، بار بار پڑھنا ہے اور مرتے دم تک پڑھتے رہنا ہے، علم حاصل کرتے رہنا ہے۔ اور اگر تم علم حاصل کرتے رہو گے تو فرمایا وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ، تمہارا رب بڑی عزتوں کا مالک ہے۔ کیا مطلب ہے؟ تم جتنا پڑھتے جاؤ گے اتنا تمہیں بھی اللہ جو عزتوں کا مالک ہے تمہیں بھی عزتیں دیتا جائے گا، تمہیں بھی شرف دیتا جائے گا۔ پڑھنے سے ہے نا، جتنا قرآن کا علم ہوگا۔ آپ دیکھیے گا کئی لوگ ایسے ہیں سی وی اٹھا کے بھاگ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کوئی جاب مل جائے، لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ کمپنیاں ان کو ڈھونڈتی ہیں کہ ہمیں یہ بندہ چاہیے، کیوں؟ اس کے پاس علم ہے، اس کے پاس سکل ہے، اس کے پاس مہارت ہے۔ تو جتنا زیادہ اپنے آپ کو پڑھنے لکھنے میں مصروف کرو گے اتنی تمہاری ویلیو بڑھے گی، اتنی تمہاری ڈیمانڈ بڑھے گی۔ قرآن کا علم ہو، حدیث کا علم ہو، علم وحی، علم شریعت، یہ دین جتنا علم حاصل کیا جائے گا اتنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت شرف بڑھائیں گے، اتنی عزت بھی بڑھائیں گے۔ آگے فرمایا الذی علم بالقلم، وہ اللہ کے جس نے قلم کے ذریعے سے سکھایا۔ قلم جو ہے وہ علم کی بقا کا ذریعہ ہے، قلم جو ہے وہ علم کو مزید کہ علم کی زندگی بڑھانے کا ذریعہ ہے۔ اور جب آپ کسی چیز کو لکھ لیتے ہیں قلم کے ذریعے سے، جیسے علماء سلف کہا کرتے تھے قید العلم بکتابی، علم کو لکھ کر قید کیا کرو۔ جب علم کو تم نے لکھ لیا تمہارے پاس قید ہو گیا۔ تو جب آپ لکھ لیتے ہیں اس کے 3 فائدے ہوتے ہیں۔ نمبر 1، وہ چیز زیادہ اچھے سے یاد ہو جاتی ہے، اور دوسری چیز یہ، دوسرا فائدہ یہ ملتا ہے کہ وہ زیادہ اچھے سے سمجھ آ جاتی، پہلے سمجھ نہیں آ رہی تھی، لکھا تو سمجھ آ گئی۔ اور تیسرا فائدہ یہ ملتا ہے کہ آئندہ زندگی کے لیے وہ چیز محفوظ ہو جاتی۔ اس لیے قلم بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، اللہ نے انسان کو وہ کچھ سکھایا جو کہ وہ نہیں جانتا تھا۔ دنیا میں آیا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے پیدا کیا کچھ بھی نہیں جانتا تھا۔ رفتہ رفتہ عمر گزرتی ہے، کچھ یہ پڑھتا ہے سیکھتا ہے تو سمجھ آتی ہے، کچھ دنیا سکھا دیتی ہے، کچھ دنیا اس کو یاد کرا دیتی ہے کہ بھائی تو دنیا میں آیا ہوا ہے تھوڑا دیکھ کے چل۔ تو انسان سیکھتا ہے، پڑھتا ہے، سمجھتا ہے، تحقیق کرتا ہے، اور رفتہ رفتہ اس کے علم میں جو ہے اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ یہ ہے الذی علم بالقلم۔ اور اللہ رب العزت نے رسول اللہ کو فرمایا سورہ النساء میں وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اے نبی ہم نے آپ پر کتاب اور حکمت نازل کی ہے۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور آپ کو وہ کچھ علم سکھایا ہے جو آپ نہیں جانتے تھے۔ یہ اللہ نے جو آپ کو علم دیا نا، وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، یہ اللہ رب العزت کا آپ پر بہت بڑا فضل ہے۔ لہٰذا جناب یہ پہلی وحی ہے، اور اس پہلی وحی کا بنیادی پیغام کیا ہمارے سامنے؟ پڑھنا ہے، سیکھنا ہے، علم حاصل کرنا ہے، قرآن کا علم حاصل کرنا ہے، حدیث کا علم حاصل کرنا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا علم حاصل کرنا ہے۔ اس لیے کہ دین کا آغاز ہی پڑھنے سے ہو رہا ہے، دین کا آغاز ہی تعلیم سے ہو رہا ہے، سیکھنے سکھانے سے ہو رہا ہے۔